موضوع الدرس فی عظمت اللہ تعالی و قدرتہ الکاملہ سورۃ الحجر تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد روى ابن جرير من حديث ويس بن ميمون عن أبي المهزم النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الريح الجنوب من الجنة وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس۔ وهذا اسناد ضعیف۔ اس روایت مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ روح الجنوب کی ہوا جو ہے یہ جنت سے ہے، اور اسی کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے، اور اسی کے اندر لوگوں کے لیے بہت بڑے منافع ہیں، لیکن سند اس کی ضعیف ہے۔ وقال الامام ابو بکر بن عبد اللہ بن الزبیر الحمیدی فی مسندہ حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار قال اخبرنی یزید بن جعدیۃ اللیثی انہ سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق بالجنة ريحا بعد الريح 7 سنين وان من دنیا بابا مغلقا وانما يأتيكم الريح من ذلك الباب ولو فتح لحضرت ما بين السماء والارض من شيء وهي عند الله العظیم وهي فيكم الجنوب۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے اندر ایک ہوا پیدا فرمائی ہے، اس کے بعد 7 سال کے بعد، اور ان کی آگے دروازہ بند ہے، اتنا کھلتا ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ہوا وہاں سے آتی ہے دروازے سے، لیکن اگر سارا کھول دیا جائے تو آسمان و زمین کے درمیان ہر شے ختم ہو جائے۔ اسی کو عظیم بھی کہا جاتا ہے، اور تمہارے ہاں اس کو جنوب بھی کہا جاتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ أَيْ أَنزَلْنَاهُ لَكُمْ عَذَبًا يُمْكِنُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا مِنْهُ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم آپ کے لیے میٹھا پانی اتارتے ہیں کہ اترے اور آپ پی لیں۔ اگر اللہ اس کو کڑوا کر دیتے تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں ہے۔
اس لیے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جانتے ہو یہ پانی جو پی رہے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا اس کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، کہ ہم ہیں اتارنے والے، لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون، اگر اللہ چاہے تو اس کو کڑوا پانی بنا دیں پھر پی بھی نہ سکو، کیوں نہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے۔ وفی قولہ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اللہ نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے، اس کے اندر پینے کا بھی ہے اور اس کے اندر درخت لگانے کا بھی ہے۔ اور فرمایا وما انتم لہ بخازنین، اے بمانعین، اس کو تم روک نہیں سکتے ہو، اللہ چاہے روکیں، اللہ چاہے جاری کریں۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَافِظِينَ، آپ اس پر حافظ دروغہ مقرر نہیں ہیں۔ بل نحن ننزلہ ونحفظہ علیکم، ہم خود اتارتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُ مُعِينًا وَيَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو چشمے بھی بناتے ہیں اور زمین کے اندر اس کی شاخیں بھی چلاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ تَعَالَىٰ غَارَهُ وَذَهَبَ بِهِ، اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو زمین کے نیچے لے جائیں جہاں سے تم فائدہ بھی نہ اٹھا سکو۔ وَلَٰكِنَّ مِن رَحْمَتِهِ أَنزَلَهُ وَجَعَلَهُ عَذْبًا وَحَفَظَهُ فِي الْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَالْأَنْهَارِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس پانی کو میٹھا بھی بنایا ہے اور اس کو پھر تمہارے چشموں میں، کنووں میں، نہروں میں محفوظ بھی رکھا ہے۔ لِيَبْقَىٰ لَهُمْ فِي طُولِ السَّنَةِ، تاکہ سارا سال تم فائدہ اٹھا سکو۔ یشربون یسقون انعامهم وذروهم وثمارهم، تاکہ تم اپنے درختوں کو بھی پانی دے سکو اور جانوروں کو بھی پانی پلا سکو۔ تو یہ جو اللہ کے پانی کا نظام ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کا وجود ہی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پانی جو ہے حیات کا سبب ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو زندہ پانی سے رکھا۔ اسی لیے جو بعض سیارات ہیں نا جہاں یہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پانی نہ ہو تو کیسے زندگی گزرے گی، اس لیے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے اصل چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اسی طرح باقی جتنے جانور ہیں سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے جتنے جانور ہیں، جس قسم کے بھی جانور ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان سب کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ پھر ان میں کئی قسمیں، منہم من یمشی علی بطنہ، بعض جانور ایسے ہیں جو پیٹ پہ چلتے ہیں جیسے سانپ ہے، منہم من یمشی علی رجلین، جیسے انسان ہے، اور منہم من یمشی علی اربعین، اور بعض جانور ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، بکریاں ہیں۔ اور پھر ان کو بھی اللہ نے تمہارے منافع کے لیے رکھا ہے کہ بعض سے تم دودھ لیتے ہو، بعض کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو، بعض کی اون سے اور صوف سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ سب اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں۔ اور اب اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پانی جو دیا ہے اس کا انتظام کیسے کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے پہاڑوں پہ برف کی شکل میں پانی کو جما دیا۔ یہ جو گلیش کہہ رہے ہیں کیا برف ہے؟ اچھا، وہ برف بن جاتا ہے تو اس لیے اس میں کوئی چیز جا کے اس کو پلید بھی نہیں کر سکتی، جو بھی جائے گا جم جائے گی۔ برف کے اوپر کیسے کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے؟ پھر اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کہ جو بادل ہیں اس برف کے، اس سے اندر اندر رگوں میں پہاڑوں کے اور زمین کے پانی کو اتارا ہے۔ جہاں زیادہ اتارا ہے وہاں دریا بن کے بہتے ہیں، جہاں تھوڑا اتارا ہے وہ زمین جذب کر دے۔ پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی عقل دیا ہے کہ ضرورت ہو تو کنواں کھود کے پانی نکال لو، کوئی بور کر کے پانی نکال لو، اور جو بڑے بڑے سیل ہیں ان کی نہریں بنا کے چلا دو۔
آگے نہروں کی پھر شاخیں بنا دو چھوٹی چھوٹی، تاکہ ضرورت کے مطابق پانی سارا سال تمہیں ملتا رہے۔ پھر یہ پانی صرف تم نہیں پیتے ہو، تم پیتے ہو، جانور پیتے ہیں، اور یعنی ہر چیز درند ہے جو سب پانی پیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس پانی کو میں نیچے لے جاؤں یا اس کو میں جیسے میٹھا بنایا ہے کڑوا بنا دوں تو تم کیا کرو گے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ رب العالمین کہ اگر ہم اس کو نیچے لے جائیں، زمین بالکل تا میں چلا جائے، نکلے گا نہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے بیان کی ہیں کہ جب نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر کرو۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ پانی پیتے ہو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہر سانس پہ کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور جب ختم کر دو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ دعا بھی کیا کرو کہ اللہم اطعم من اطعمنا، یا اللہ آپ ان کو بھی کھلائیں جن نے ہمیں کھلایا ہے، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانَا، اور ان کو بھی پلائیں جن نے ہمیں پلایا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ کڑوے دریا بھی بنائے اور میٹھے دریا بھی بنائے ہیں۔ اچھا، بعض جگہ یہ دونوں دریا ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں دریا مل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں اللہ نے ایک ایسی حد فاصل رکھ دی ہے کہ یہ پانی اس میں نہیں ملتا اور یہ پانی اس میں نہیں ملتا۔ یہ دو دریا جو ہے نا جی، یہ بنگلہ دیش میں آپ جائیں نا اراکان کی طرف، وہاں بھی دو دریا ملتے ہیں، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک صوبہ ہے، وہاں بھی یہ مرج البحرین کا نمونہ موجود ہے کہ دو دریا مل رہے ہیں، کھارا بھی اور میٹھا بھی۔ اچھا، اور برزخ جو ہے وہ کیا چیز ہے آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا ہے کہ ان دو کے درمیان برزخ ہے، ان کو مل نہیں، یعنی کڑوا پانی میٹھے سے نہیں ملتا، میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا۔ اچھا، آپ اگر تیرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے تیر کے ادھر چلے جائیں، ادھر سے ادھر آ جائیں، کوئی رکاوٹ تمہیں روکنے والی نہیں ہے، لیکن پانی کو نہیں ملنے دیتی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ عالم برزخ ہماری عقل سے ماورا ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو عالم برزخ ہے، آدمی مر گیا ہے، جل گیا، ٹکڑے ہو گیا، راکھ ہو گیا، برزخ ہے، تو اس لیے اس کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور میں نے بنگلہ دیش میں وہاں پوچھا تھا دوستوں سے، علماء سے، انہوں نے کہا کبھی کبھی طوفان آتا ہے نا، اس میٹھے پانی میں دریا میں طوفان آئے تو یہ اس پہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر جب طوفان اترتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے۔ کبھی کڑوے دریا میں طوفان آتا ہے، یہ میٹھے پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن جب اس کا جوش ختم ہوتا ہے تو پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا تھا، اللہ عالم، کہ جب ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اتنا بڑا سیل آیا، پانی آیا بارشوں کا، پہاڑوں سے گرتا تھا نا جی، طائف سے گر رہا ہے، عرفات سے گر رہا ہے، جبل نور سے گر رہا ہے، یہ سارے پانی جو تھے نا یہ سب مکے کے حرم کے نیچے سے گزرتے تھے، چونکہ مکہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ وادی میں ہے، اس کے نیچے انہوں نے نہر بنائی تھی جس سے یہ پانی نکل کے آگے چلے جاتے تھے، اسی لیے آگے مسیال ہے، پھر مسفلہ ہے، یہ نیچے کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا طوفان آیا، اللہ معاف کرے، کہ اس نے گاڑیاں اور ٹرک اٹھا کے مارے، اور وہ جو راستہ تھا حرم کے نیچے نہر کا منہ بند ہو، آگے ٹرک آ گئے، پانی اوپر سے دروازوں کے اندر سے حرم میں داخل ہو گیا۔ اچھا، وہ پانی اتنا اونچا تھا کہ کعبۃ اللہ کا آپ نے دروازہ دیکھا ہے کتنا اونچا ہے، یہاں تک پہنچا ہوا تھا، اور پرانا حرم جو تھا اس کے پنکھوں کے قریب پہنچا ہوا تھا۔ میں بھی اس سال یہیں تھا اتفاق سے، میں نے وہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔
اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ اتنا سیلاب ہے، اتنا طوفان ہے، لیکن عاشق طواف کر رہے ہیں۔ کوئی تیر کے کر رہا ہے، کوئی لکڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے ٹیوب گلے میں ڈالی ہوئی ہے، طواف نہیں بند ہوا ایک منٹ کے لیے بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، اس طوفان میں نہیں جا سکتا، لیکن تم کسی نہ کسی طرح حرم شریف پہنچ کے پتہ کرو مولانا حبیب اللہ صاحب کا، وہ اللہ کا بندہ طواف میں ہوگا اور کہیں ڈوب نہ جائے۔ مولانا حبیب اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد علی لاہوری کے بیٹے تھے۔ مولانا حبیب اللہ صاحب جو تھے یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، اور یہ اتنا بڑے آدمی تھے مقام ولایت میں کہ حضرت لاہوری خود فرماتے تھے کہ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم بھی پیچھے رہ گئے۔ ان کی میں نے زیارت کی تھی۔ اچھا، ان کا عجیب ایک نظام تھا، 1 مہینہ تو ہوتا تھا طواف کے لیے، اس میں اور فرض سنت پڑھنی پھر طواف، 1 مہینہ ہوتا تھا نفل پڑھنے کے لیے، طواف نہیں کرنے نفل پڑھتے ہیں، 1 مہینہ ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کے لیے، یعنی ٹائم تقسیم کیے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی بات تھی کہ اگر آپ نے ان کی حرم میں جگہ دیکھ لی ہے نا تو پھر دوسرے دن وہ کسی اور جگہ چلے جاتے تھے تاکہ لوگ مجھے تنگ نہ کریں۔ وہ لوگ اسے اللہ والے بھاگتے ہیں، کرایہ دار تو پیسے دے کے بلاتے ہیں، آج کل کے جو مداری ہیں یہ تو خرچ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں نا، گاڑیاں بھیجتے ہیں، بسیں بھیجتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں۔ وہ لوگ چھپتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ ہی نہ لے۔ تو میں نے کوشش کی الحمدللہ، ایک ساتھی کو بھی ساتھ لیا کہ بھی ایک دوسرے کو پکڑ کے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سیل میں بہ جائیں۔ ہم اپنے اس وقت والد صاحب کا گھر جو ہے محلہ اجیاد میں تھا، ہم جب یہ اجیاد کے محلے سے حرم کی طرف نکلے، ہم نے دیکھا مولانا تو آ رہے ہیں آگے سے، کپڑا اونچا کیا ہوا ہے اور یہاں تک پانی ہے اس میں۔ میں جلدی سے میں نے کہا میں مولوی خیر محمد صاحب کا پتہ کرنے جا رہا تھا کہ تمہارا باپ کہیں ڈوب تو نہیں گیا۔ میں نے کہا انہوں نے ہمیں تو آپ کا پتہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو بتا دو سب خیریت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی ایک امتحان آنکھوں سے ہم نے دیکھنا تھا۔ یہ اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو تھے نا جی، بڑے بڑے انٹرنیشنل ماہر، ان کو بلایا کہ بھی ان سیل کو کعبہ شریف سے کیسے روکا جائے۔ اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے نا، یہ آپ کے جو لوڈڈ ٹرک ہیں یہ بھی بہہ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا تونسے کے قریب نئے آتی ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کو۔ پہلے اسی لیے مدینہ منورہ جانے کے لیے بھی 2 مہینے لگتے تھے، راستے میں پانی آ جاتا تھا، حاجی بیٹھے رہتے تھے، پانی اترے تو حاجی گزرے۔ تو انہوں نے پھر یہ حل نکالا کہ بھئی طائف سے ایک نہر لائی جائے جو باہر سمندر کی طرف جائے، عرفات سے اور نہر لائی جائے، جبل سرو سے اور لائی جائے، جبل نور سے اور لائے، تاکہ جتنا پانی آئے سیل کا ان نہروں میں آ کے سیدھا سمندر چلا جائے، حرم آئے ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ حرم شریف جو ہے وہ سیل سے محفوظ ہو گیا۔ اب جو بارش برستی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو سیل آتی تھی نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اب بھی آتی ہے۔ اب بھی آپ کئی علاقوں میں اس وقت بھی بارش کی وجہ سے اتنا بڑی سیل ہے کہ لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نکال رہے ہیں۔ یہ سیل تو ایسی ہوتی ہے نا۔ تو یہ سارا پانی کس نے دیا ہے؟ آپ ایک ڈیم بنانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیں، ساری کائنات کو پانی پہنچایا، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، زمین کے نیچے بھی، آسمانوں سے بھی، پہاڑوں سے بھی، چشموں کے ذریعے بھی اللہ پاک نے انتظام کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں، پھر بھی تم شکر نہیں کرتے۔ اور جب سب کچھ تم نے دیکھ لیا، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہی وارث ہیں۔
اگر ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو مردہ انسان کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ اخبار من قدرتہ تعالی علی بدء الخلق و اعادتہ، اللہ پاک اس میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے مخلوق کی ابتدا پیدا کی اور پھر کیسے لوٹائیں گے۔ وَهُوَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَحْيَا الْخَلْقَ مِنَ الْعَدَمِ، وہ ذات ہے کہ جس نے عدم سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُهُمْ كُلُّهُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ، پھر تمہارے لیے موت آئے گی، پھر سب اٹھی کہ قیامت والے دن میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَى يَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہر چیز اللہ کی ہے، سب کے لیے فنا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ ثم اخبر تعالی عن تمام علمہ بہم اولهم وآخرهم، پھر اللہ اپنے کمال علم کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، مستقدمون سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضور کے زمانے تک، پھر اس کے بعد قیامت تک۔ اس لیے فرماتی ہیں المستقدمون من کل من حلق من لدن آدم علیہ السلام، والمستاخرون کون ہے؟ من ہوا حی، جو زندہ ہے، ومن سیاتی الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ وروا نحوہ ونکرہ وجاہد والزہاق وقتادہ محمد بن کعب والشعبی وغیرہم، وهو اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی۔ وقال ابن جریر حدثنا محمد بن عبد الاعلی حدثنا المعتمر بن سلیمان عن نبی عن رجل عن مروان بن الحکم انہو قال کان اناس یستاخرون فی الصفوف من اجل النساء۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پچھلی صفوں میں نمازیں پڑھتے تھے تاکہ عورتوں کو دیکھ سکیں، تو اللہ نے فرمایا ہم آگے والوں کو بھی جانتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا حال بھی جانتے ہیں۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ وَلَقَدِ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدِ الْمُسْتَأْخِرِينَ، لیکن یہ حدیث قابل اعتبار ہی نہیں ہے، بالکل غریب جدا۔ فقال ابن جرير حدثني محمد بن موسى الجرشي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك ان ابي الجوزاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت تصلي خلف النبي سمرات حسنا، قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط، وقال بعض المسلمين اذا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها، وبعض يستاخرون فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں حضور کے پیچھے ایک عورت نماز پڑھتی تھی جو بہت خوبصورت تھی، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس جیسا آدمی فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ تو بعض لوگ تو اگلی صفوں میں چلے جاتے تھے تاکہ نظر ہی نہ پڑے، اور بعض پچھلی صفوں میں ہوتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو نیچے سے دیکھتے تھے اس عورت کو۔ اللہ نے قرآن اتارا کہاں چھپو گے، میں تو سب دیکھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حاتم فِي تَفْسِيرِهِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ فِي سُنَنَيْهِمَا، وَابْنُ ماجہ من طرق عن نوح بن قيس الحداني وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وكان ابن معين تضعيفه وأخرجه مسلم وأهل السنن، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جابر بن سليمان عن عمرو بن مالك البكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ فِي الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، والظاہر انہ من کلام ابی الجوزاء، یہ ابی الجوزاء کا کلام ہے اور حدیث نہیں ہے، نہ حضرت ابن عباس کا بھی قول نہیں ہے۔ وقد قال الترمذی هذا اشبہ من روایت نوح بن قیس واللہ اعلم، وهكذا روى ابن جریر عن محمد بن ابی معشر وعن نبی انہ سمع اور ابن عبداللہ یذکر محمد بن کعب فی قولہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ الْمُسْتَأْخِرِينَ وَأَنَّا فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ قَالَ محمد بن کعب هكذا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ الْمَيِّتَ وَالْمَقْتُولَ، جو پہلے گزر چکے فوت ہو گئے ہیں، والمستاخرین جو بعد میں پیدا ہوں گے۔ اصل قول یہی راجی ہے
باقی اقوال جو ہیں وہ ضعیف روایات ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تمہارا رب پھر تمہیں اٹھا کے جمع کریں گے، وہ حکمت والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ فقال عون بن عبد اللہ وفق اللہ وجزاک خیرا، اصل قول یہی ہے کہ جو لوگ پیدا ہوئے مر گئے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی جانتے ہیں، واللہ اعلم۔